ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید فرمائی ایک بات، یا اہل الذین آمنوا ذکرا کثیرا، ایمان والے تو ہو، تو نماز بھی پڑھتے ہو، روزی بھی کرتے ہو، عبادات تم سب کر رہے ہو، لیکن ابھی کمی ہے، ابھی کمی ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہم پہ مہربانی فرمایا، ایک راستہ بتایا ہے. ہم مخاطب ایمان والوں سے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا کہ بھائی ذکر کرو میرا، لازم ہے ذکر. اس سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم اعمال کر رہے ہیں، نہیں، تمہیں ذکر کرنا پڑے گا. اللہ کی حکمت ہے اس میں. اتنا ہمیں فرمایا کہ کوئی صبح ایسی نہ ہو، ذکر اللہ کثیر سبحوا بکرۃ واصیلا، کوئی صبح تمہاری ایسی نہ ہو جب تم اللہ کا ذکر نہ کرو، کوئی شام ایسی نہ ہو جب تم اللہ کا ذکر نہ کرو. یعنی دن کا سرا بھی تمہارا اللہ کا ذکر کے ساتھ شروع ہو، اور ذکر کا اہتمام بھی جو کس سے ختم ہو؟ اللہ کا ذکر کے ساتھ. اب بتائیں ہم کتنا کرتے ہیں ذکر؟ یہ تو کمی ہے. فساد آج دنیا کے اندر، یہ بیماری ہیں، یہ مصیبتیں، یہ فساد، یہ ڈپریشن، یہ جھگڑے. حالانکہ مسجدیں بھی ہیں، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، تلاوتیں بھی ہیں، تبلیغ بھی ہے، الحمدللہ سب کام جاری ہیں. اسی طرح برائی بڑھ رہی ہے، اسی طرح نالائکیاں ہیں ہماری، گناہوں کی طرف ترغیب ہے، غیروں کی نقل ہے، غیروں میں بیٹھے فخر کرتے ہیں، اپنے نبی کا راستہ چھوڑ دیا، ابھی نبی کو بھول گئے، ہمیں دین کے ایک حصے کو ختم کر دیا. کوئی کہتے ہیں ضروری نہیں، کوئی کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، اب دنیا بہت آگے نکل گئی، ہم کیسے کریں؟ یہ وجہ ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہم بیمار ہیں. ہم لوگ اس طرح سے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے حکم کو چھپایا ہوا ہے. شیطان نے ہمارے اس پہلو کو، اس اتنی بڑی چیز کو دبا دیا، کیونکہ شیطان تو دشمن ہے نا، اس نے تو ہر طریقے سے وار کرنا ہے. تو اس نے تاکہ یہ عبادات کی روح تک نہ پہنچے، عبادات کی قبولیت تک نہ پہنچے، ذکر سے ہمیں محروم کر دیا، اس کی افادیت ختم کر دی. جب خانقاہیں تھیں، ہمارے اکابرین بیٹھتے تھے خانقاہوں کے اندر، ان کی ایمان دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، آپ ان کی روحانیت نہ دیکھیں. آج ان کے نام بھی آج سنتے ہیں تو الحمدللہ جسم کے اندر ایک نور سے پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ یہی نماز پڑھتے تھے، وہ یہی تلاوتیں کرتے تھے، یہ قرآن تھی. بلکہ ہماری مسجد تو ماشاءاللہ گرما گرم فرسٹ کلاس، یہ اسپیکر، وہ اسپیکر، یہ انتظام. تو وہاں تو بیچارے درختوں کے نیچے بیٹھ کے عبادات کرتے تھے، وہ لوگ چٹائی پہ بیٹھتے تھے. میں نے خود جو الحمدللہ مجھے خود یاد ہے حضرت کے پاس میں تربیت حاصل کی، یہ پھٹی ہوئی چٹائی ہوتی تھی، جب میں آتا تھا سارے جسم پہ نا میرا وہ کیڑوں نے کاٹا ہوتا تھا. میں خود آپ کو بتا رہا ہوں. کتنا بڑا آدمی تھا وہ، اتنا بڑا آدمی تھا کہ جب اس نے مجھے کہا دیا مانگا، آج اسی کی برکت ہے، آج پورے یوکے کے اندر ذکر جاری ہے، سنتیں جاری ہیں. وہ بیٹھتا تھا چٹائی پہ بیٹھتا تھا، ٹوٹی چٹائی تھی ان کی، نہ پنکھا شکا کچھ بھی نہیں تھا، اور بجلی بھی کہاں تھی، وہ لائٹ تھی. اس میں اپنے آپ کو زندگی بتا رہا، وہ کہاں دین پھیلایا؟ جہاں ماشاءاللہ کمکمے لگے ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہی ہیں، گاڑیاں رکھی ہیں، لیکن اللہ والے ہیں دین پھیلاتے ہیں. ان کو اپنی شہرت نہیں ہے، اپنے نام بلند نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی میرا نام بلند ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میرے تمغے لگ جائیں. وہ تھا نہیں، بس ایک آدمی تیار کیا اللہ کے حکم سے، اس کو حکم دے دیا جا بھی تو کام کر، اللہ کے توقع پہ کام کر. اللہ تیری مدد کرے گا، تو اخلاص سے کام کرے گا، محبت سے کام کرے گا تو دنیا تو سے فائدہ اٹھائے گی. تو یہ کیا تھی محنت ان کی؟ محنت یہ تھی جو میں اثر پاس بیٹھا، کیا تھی ان کی تعلیم؟ میں نے زندگی کے اندر جتنی زندگی گزاری ہے، 40 کو یاد بھی نہیں، میں نے اپنے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا دن گیا ہو یا کوئی ایسی رات ہو کہ ان کے ہاں ذکر کی مجلس نہ ہوتی ہو. صبح ہوتی تھی، اسی کے بعد ذکر کی مجلس قائم ہوتی تھی، رات ہوتی مجلس قائم ہوتی تھی.
تو کوئی بزرگی بننے کے لیے نہیں، اللہ نے حکم دی یا الذین آپ کو ذکر کثیرا وسبحوا بکرۃ واسیلا، حکم بھی کثرت کا دیا اور یہ بھی حکم دے کہ صبح شام لازم تو ذکر پکڑو اللہ کا، اس میں کوئی ہوگا نا. یا الذین آپ کو ذکر کثیرا وسبحوا بکرۃ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ انعام بتا رہے ہیں کہ جب تم نے میرا یہ کہنا مان لیا کہ تم ذکر بھی کرنے لگے اعمال کے ساتھ، تو اللہ کہتا ہے یصلی، کون؟ میں اور میرے فرشتے تم پہ رحمتیں بھیجتے رہیں. اتنا بہترین یہ آج کے زمانے کے اندر دوستو، آج اتنے پریشان ہیں اپنے اولادوں کی وجہ سے، اتنے پریشان ہیں، ہاتھ سے نکل گئے، ایمان ختم ہو رہے ہیں ان کے. ایسی ایسی چیزیں ہمارے ہاتھ میں، بچوں کی جیبوں کے اندر کیا ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، اس میں کوئی گند سے گندی چیز نہ دیں تو جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. اس کے پاس بھی ہے، میرے پاس نہیں ہے یا نہیں ایسا؟ وہ کر رہا ہے تو میں کر رہا ہوں. کوئی کنٹرول، آج کنٹرول سے باہر ہو گیا، کیونکہ اللہ نے جس میں پروٹیکشن ہمیں دی تھی، اتنا پروٹیکٹیو چیز اللہ پاک ہمیں اللہ کا ذکر دیا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ نبی ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا وہ ایسے چمکیں گے آسمان والے اس کو نور چاند اور سورج کی طرح چمکتے دیکھتے ہیں. اتنا اللہ نور پیدا فرما دیتے ہیں ذکر کی وجہ سے. ہم کہیں ذکر کیا کرنا، یہ تو پتہ نہیں کہ فضول بات ہے یہ ہے. تو میرے بھائیوں میں اس سے ہی بتا رہا ہوں، اس کو پکڑ لو، کوئی ہم پہ اثر نہیں کرے گا. کہیں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی تہذیب میں بٹھا دیں اپنے بچوں کو، کیونکہ اللہ کی گارنٹی آ رہی پیچھے کہ ذکر تو کر، گناہوں سے میں بچاؤں گا، تیرے بچوں کو بچاؤں گا، تیری اولادوں کو بچاؤں گا، تیری بیویوں کو بچاؤں گا، میں انہیں پردے پہناؤں گا، کہیں بھی ہو نقاب پہناؤں گا، تیری بچیوں کو حیا سکھاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ایک مسجد تھی جی، اس میں بیٹھے تھے 5-10 آدمی، وہ کچھ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اچھا کتنے آدمی کہ جی 15 آدمی تھے. کہتے اعلان کریں ان سب کا بخشش کر دیں، صبح ہی بخشش ہو گئی. یہ حدیث ہے بتا رہا ہوں آپ. تو صبح کا وقت کیا رکھا نے کہ بخشش کراؤ، بس نماز پڑھو، وہیں بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر شروع کر دو. الحمدللہ کوئی کام دوسرے نہیں کرنے، یہ وہ بیٹھ جاؤ. کہتے یہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے نا میں نے اللہ کے ذکر میں لگانا ہے. کہ جو میرے شیخ نے دیا ذکر، کس کا ذکر، اس کا مراقبہ کرتے ہیں آنکھ بند کر کے دل میں، جس نے سیکھنا وہ سیکھ لے، بس وہ چل پڑتا ہے. سکھا دیتے نا شیخ، وہ چل پڑتا، بس وہاں مراقبہ بیٹھ جائیں آرام سے. اور فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ذکر ہی اتنا بڑا ہے کہ فرشتے پتہ نہیں کر کیا رہے. یہ سننے بات آپ وہ یہ نا جو ہمارا ایک ادھر ایک ادھر دو ہے نا فرشتے، یہ نہیں جان چھوڑتے نا ہماری، تو چپکے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ، منہ سے لفظ نکلتا ہے یہ لکھ لیتا ہے اسی وقت، سیکنڈ نہیں لگتا. اس لیے کہتے ہیں احتیاط رکھو بولنے میں. جیسے ہی آپ لوگ کیا تھک، بری بات سوچی تھک. اب ہم جب ذکر کرتے ہیں تو یہ دونوں فارغ، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کیا چیز ہے. بڑے سبحان اللہ، اتنے زبردست یہ نیکی ہے کہ ان سے بائی پاس ہو گئی. اب جائیں گے ہم روزے قیامت میں. ابھی حدیث عائشہ صدیقہ روایت سناتی ہیں. حدیث کھڑے ہو گئے، ہاں جی نمازیں آ گئیں، فرشتہ دے رہا ہے یہ کرتا تھا، اس نے تلاوتیں کی ہیں، اس نے فلاں کیا، پوری رپورٹ دے رہا فرشتہ. دے دیا بھی تو نے کہ جی یہی تھی ساری کچھ جو میں نے آپ کو پہنچا دی مکمل طور پہ. یہ بندہ یہ کام کرتا تھا، اچھا تو بند کر اپنے حساب کے. ایک تو تم نے عمل دیا ہی نہیں، اس کے جو سب سے بڑا عمل تھا کہ اللہ تم نے جو طاقت مجھے دی تھی پہنے میں اور میرے اندر، تو اس سے تو میں نے آپ کو پہنچا دی، اس کے علاوہ میں طاقت نہیں تھی میں کچھ لکھ سکتا. کہتا واقعی تیرے میں طاقت نہیں تھی، وہ ایسا عمل تھا جو میرے اس کے درمیان تھا، اور میں نے اس لیے رکھا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ جب وہ میرے پاس آئے گا تو خود اپنے سامنے اپنے ہاتھ سے اس کو ریوارڈ دوں گا. اس کو کیا تھا کہ وہ اس کا دل میں جب بیٹھ کے ذکر کرتا تھا، یہ اس کا ریوارڈ ہے.
اتنا بڑا ہے عمل. کتنے لوگ کرتے ہیں, افسوس ہے کتنے لوگ کرتے ہیں. سب مرے جا رہے ہیں, ہم بڈھے ہو گئے, ہمیں پتہ ہے ذکر خفی ہے بھی کوئی چیز نہیں ہے, نہیں سنتے. تو ذکر خفی کی کہ صبح اٹھ کے ذکر خفی کریں, جیسے ذکر سے فارغ ہو پھر تلاوت قرآن کریں الحمدللہ, پھر دوسری اعمال کریں سارے. وہ جو فیس تھا ذکر کا گزر گیا. پھر جیسے شام ہوتی ہے پھر ذکر اینڈ کریں, رات کے عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد پھر وہ مراقبہ کر لیں اللہ کے حکم کے مطابق. تو اللہ کا ہم نے کو مانا ہے کہ ہم نے صبح بھی ذکر کی ہے, شام کو بھی ذکر کی ہے, اور کثیر ذکر کی ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے سبحان اللہ, میں اور میرے فرشتے اب تجھ پہ رحمتیں بھیجنا شروع کر دیں.